آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو یوں لگتا ہے کہ دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہوگا، کیونکہ کہیں مسجد اقصی کا تقدس پامال ہو رہا ہے، کہیں اسرائیل ایران پر الزام لگا رہا ہے، کہیں بھارت کا وزیر اعظم نریندر مودی جنگ کی باتیں کر رہا ہے اور پاکستانی عام عوام کو دھمکیاں دے رہا ہے، کہیں امریکہ اور ایران کی ایٹمی بات چیت خطرناک موڑ پر ہے، اور کہیں اسپیس میں دو کہکشائیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ سوال یہ کہ کیا یہ سب اتفاق ہے یا قدرت، سیاست اور طاقت کے کھیل کا حصہ؟ آئیے دوستو ان 5 واقعات کا مکمل اور تحقیقی جائزہ لیتے ہیں۔ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اس لیے اس کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو ویڈیو میں ہمارا پہلا ٹاپک مسجد اقصی پر دھاوا اور ایمان کا لرز اٹھنا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے دوستو، 26 مئی کو اسرائیل کی دائیں بازو کی شدت پسند تنظیم نے مسجد اقصی کے صحن میں داخل ہو کر اسرائیلی جھنڈے لہرائے۔ حملہ آوروں میں ایک اسرائیلی رکن پارلیمنٹ بھی شامل تھا۔ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز خاموش تماشائی بنی رہیں۔ مگر دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس شدت پسندی اور انتہا پسندی میں اگر گرفتار کیا گیا تو وہ کس کو کیا گیا؟ صرف فلسطینی نوجوانوں کو۔ جبکہ دوستو مسجد اقصی صرف ایک مسجد نہیں، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ 1967 یعنی 1967 سے یہ مقام مسلسل اسرائیلی قبضے اور یہودی آباد کاروں کے حملوں کا شکار رہا ہے۔ اسرائیل ٹیمپل ماؤنٹ کا دعویٰ کر کے وہاں کھدائی بھی کرتا رہا ہے، جنہیں کئی عالمی ادارے غیر قانونی قرار دے چکے ہیں۔ اور دوستو یوں لگتا ہے کہ یہ سب ایک سوچے سمجھے ایجنڈے کا حصہ ہے، مذہبی جذبات کو بھڑکانا، فلسطینیوں کو مشتعل کرنا اور عالمی برادری کو آزمانا۔ یہ سب ایک خطرناک منصوبے کا حصہ ہے، اور یوں لگتا ہے کہ یہ مسجد اقصی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ اپنی گھنونی سازش کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور اسرائیلی حکومت ایک جانب مغربی طاقتوں سے حمایت لے رہی ہے تو دوسری جانب اندرون ملک اپنے دائیں بازو کے ووٹروں کو بھی خوش کر رہی ہے۔ اور مسجد اقصی پر حملہ دراصل داخلی سیاست اور خارجی ہدف دونوں کو ایک ساتھ حاصل کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اب دوستو ویڈیو میں ہم اپنے دوسرے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، اور اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی غزہ اور اسرائیل میں ہو رہا ہے یہ سب ایران کی سازش ہے۔ اور دوستو غزہ، لبنان اور یمن میں اسرائیل پر ہونے والے حملوں کا الزام اسرائیلی حکومت نے ایران پر لگایا ہے۔ نیتن یاہو کا بیان ہے کہ ہم ایران کے خلاف تمام محاذوں پر تیار ہیں۔ یعنی دوستو یوں لگتا ہے کہ اب دنیا بھر میں جو غزہ کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اسرائیل اس کا رخ موڑ کر ایران پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایران اور اسرائیل کی دشمنی نئی نہیں ہے۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد اسرائیل کو خطے میں ایک نظریاتی چیلنج ملا۔ ایران حزب اللہ، حماس اور حوثیوں کی حمایت کرتا ہے، جبکہ اسرائیل امریکہ کی مدد سے ان تمام گروپوں کو دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ ایران کو خطے میں بد امنی کا ذمہ دار ٹھہرا کر اسرائیل دنیا کو یہ باور کرواتا ہے کہ وہ دفاعی جنگ لڑ رہا ہے، یعنی وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنے دفاع میں کر رہا ہے۔ اس سے دوستو یہ ہوتا ہے کہ اسے امریکہ کی فوجی اور سفارتی حمایت حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب اسرائیل نے ایران پر حملے کا ماحول بھی تیار کر لیا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ غزہ سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ اور ماہرین کہتے ہیں کہ جب اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا تو امریکہ کو بھی لامحالہ اس جنگ میں کودنا پڑے گا، چاہے وہ اسے ٹالنے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرتا رہے۔ اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی بہانے ایران پر حملہ کر دیا جائے، کیونکہ دوستو اب غزہ میں حالات یہ ہو چکے ہیں کہ غزہ میں خوراک ختم ہوتی جا رہی ہے، بچے بوڑھے سب بھوک سے نڈال ہیں، اور NGOز جہاں کہیں بھی خوراک لے کر پہنچتی ہیں چند منٹوں میں وہ سب کی سب ختم ہو جاتی ہیں۔ لوگ خود بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس صرف 2 دن کا کھانا بچا ہے۔ اور دوستو اسرائیل کی مرضی سے جو تھوڑی بہت سپلائی آ رہی ہے وہ ناکافی ہے۔ ایسے میں اگلے 24 گھنٹوں میں غزہ میں 11,000 بچوں کی موت یقینی بتائی جا رہی ہے۔ اوپر سے غزہ کے آسمان سے کسی بھی وقت اسرائیلی بم برستے رہتے ہیں، اور ہر طرف تباہی اور موت کا منظر ہوتا ہے۔ اور دوستو اسی تباہی کو بہانہ بنا کر اسرائیل امریکہ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان سب کا ذمہ دار ایران ہے، اور جب تک ایران پر حملہ نہیں ہوگا حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ غزہ کی حمایت میں یمن سے حوثی جنگجو یا انصار اللہ کے حملوں کو بھی اسرائیل ایران کی کارستانی سمجھتا ہے۔ اب دوستو ویڈیو کے ہم تیسرے موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ مودی صاحب جو ہیں وہ پاگل ہو گئے ہیں، اور وہ انڈیا میں عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ دوستو تفصیل کے مطابق نریندر مودی نے حالیہ انتخابی جلسے میں
پاکستانی عوام کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ سکھ چین کی زندگی جیو، روٹی کھاؤ، ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ سکھ چین کی زندگی جیو، روٹی کھاؤ، ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ دوستو یہ ایک ایسا بیان جو کھلے عام تشدد اور جنگی جنون کی ترجمانی کرتا ہے۔ اور دوستو یہ بات تو اب کنفرم ہو چکی ہے کہ یہ جو پہلگام کا حملہ تھا یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اور یہ مودی سرکار نے کروایا تھا، اور اب مودی بھارتی انتخابات میں اس آپریشن کو کیش کروا رہا ہے۔ اور دوستو بھارت میں انتخابات کے دوران ہمیشہ ہی پاکستان کو دشمن بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور یہ مودی سرکار کا وتیرہ بن چکا ہے۔ 2019 میں بھی پہلگام حملے کے بعد مودی نے بالاکوٹ سرجیکل اسٹرائیک کا سہارا لیا تھا، جس نے مودی کے ووٹوں میں بہت زیادہ فائدہ دیا تھا۔ اور دوستو نریندر مودی کا ماضی گواہ ہے کہ وہ 2002 کے گجرات فسادات کے بعد سے ایک خاص طرز سیاست کر رہے ہیں جو مسلم مخالف بیانیہ، ہندو قوم پرستی اور قومی سلامتی کے جذبات پر مبنی ہوتا ہے۔ اور دوستو مودی کا یہ جو حالیہ بیان ہے یہ صرف پاکستان کو نہیں بلکہ بھارت کے مسلمانوں اور وہاں کی دیگر اقلیتوں کو بھی ایک خطرناک پیغام دیتا ہے۔ جب ایک وزیر اعظم انتخابی مہم میں گولی کی بات کرے تو یہ جمہوریت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے۔ اور دوستو یوں لگتا ہے کہ مودی اس اپنے دور حکومت میں بھارت کو آسمان کی اونچائی سے بالکل زمین پر لا پٹکنے والے ہیں۔ اب دوستو ویڈیو میں اپنے چوتھے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ امریکہ اور ایران نیوکلیئر مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں، کیا یہ امید ہے یا دھوکہ؟ امریکہ اور ایران کے درمیان ایٹمی معاہدے کی بحالی پر مذاکرات جاری ہیں اور ایران 70% سے زائد یورینیم افسردگی کر چکا ہے جو فوجی ہدف کی طرف ایک قدم سمجھا جاتا ہے۔ دوسری جانب نیوکلیئر انریچمنٹ یعنی ایٹمی افسردگی پر امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت جاری ہے، لیکن صدر ٹرمپ کی شرائط اتنی سخت ہو چکی ہیں کہ ایران کے ماننے کے امکانات بہت کم ہو چکے ہیں۔ ایران پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ وہ اپنے مفادات کو قربان نہیں کرے گا اور اگر بات چیت ہوگی تو برابری کی بنیاد پر ہوگی۔ اگرچہ ایران کہہ رہا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، لیکن اسے توانائی کی ضروریات کے لیے یورینیم افسردہ کرنا ضروری ہے، جبکہ امریکہ کا موقف یہ ہے کہ ایران کو 1% افسردگی کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور دوستو یہی وجہ ہے کہ بات چیت ٹوٹنے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اور ماہرین کا ماننا ہے کہ بات چیت کے ناکام ہونے کا خطرہ بہت حد تک بڑھ چکا ہے۔ مغرب اور اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جنگ کی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں۔ وہیں امریکہ میں اسرائیلی لابی اس قدر طاقتور ہے کہ حالات بگڑنے کی صورت میں امریکہ اسرائیل کو روک نہیں پائے گا بلکہ اسے بھی میدان میں اترنا پڑے گا۔ یعنی دوستو آنے والا وقت بہت خطرناک ہے اور یوں لگتا ہے کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ عنقریب ہونے والی ہے، کیونکہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ایران مزید سخت پوزیشن اختیار کرے گا جس سے اسرائیل اور خلیجی ریاست مزید خوف زدہ ہوں گی اور یوں ایک اور جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ یہ کشمکش دراصل مشرق وسطی کو مسلسل جنگی میدان بنائے رکھنے کی عالمی حکمت عملی کا حصہ دکھائی دیتی ہے اور واضح طور پر یہ ایک اسرائیلی سازش نظر آ رہی ہے۔ اب دوستو ویڈیو میں ہم اپنے آخری اور 5ویں ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ خلائی دنیا یعنی اسپیس کے اندر دنیا میں تو جنگیں ہو ہی رہی ہیں مگر آسمان میں کہکشانی جنگیں جاری ہیں، یعنی دو کہکشاں آپس میں ٹکرانے والی ہیں۔ دوستو ناسا کے سائنسدانوں نے دو کہکشاؤں کے درمیان تابکار شعاؤں، ریڈیو ویوز اور گریویٹیشنل انرجی کے ذریعے تصادم کا مشاہدہ کیا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے دو خلا میں موجود جاندار ایک دوسرے پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ یہ واقعہ کلائمیٹ گیلیکٹک مرج کہلاتا ہے۔ جب دو کہکشائیں آپس میں ٹکراتی ہیں ایسی ٹکر کئی ملین سال میں ایک بار ہوتی ہے اور یہ نئے ستاروں کی پیدائش یا مکمل تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ جرنل نیچر میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایک کہکشاں کی جانب سے کی جانے والی شعاؤں کی بمباری دوسری کہکشاں کے نئے ستارے بنانے کی صلاحیت کم کر رہی ہے۔ تحقیق کے مطابق کائنات کی گہرائیوں میں دو کہکشائیں ایک دوسرے سے سنگ اڑائے کھڑی ہیں اور ایک دوسرے سے تصادم کی جانب 500 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کر رہی ہیں۔ ان دونوں کہکشاؤں کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک کہکشاں کو دوسرے پر سبقت حاصل ہے کیونکہ وہ اپنی مخالف کہکشاں کے خلاف کوثر کا استعمال کرتی ہے۔ کوثر دور دراز موجود کہکشاؤں کے روشن مرکز ہوتے ہیں جن کو سپر میسو بلیک ہولز چلا رہے ہوتے ہیں، جن سے بڑی مقدار میں شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ کوثرز اور کہکشاؤں کا آپس میں ملاپ
پہلے بہت عام تھا۔ کائنات کے وجود ابتدائی کچھ ارب برسوں میں یہ تسلسل کے ساتھ وقوع پذیر ہوتے تھے، جن کے مشاہدے کے لیے ماہرین فلکیات طاقتور ٹیلی اسکوپ کی مدد سے ماضی میں جھانکتے تھے۔ اس خلائی مقابلے سے خارج ہونے والی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں 11 ارب برس سے زائد کا عرصہ لگتا ہے، یعنی یہ وقوع اس وقت پیش آیا ہے جب کائنات اپنی موجودہ عمر کے صرف 18% تھی۔ کئی لوگ اسے قیامت کی ایک علامت سمجھ رہے ہیں۔ قرآن میں بھی آسمان کے پھٹنے اور ستاروں کے گرنے اور زمین و آسمان کی تبدیلی کا ذکر موجود ہے۔ کیا دوستو یہ صرف سائنسی واقعات ہے یا قدرت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے اور وارن کر رہی ہے؟ اب دوستوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔